لوگوں ظلم اور بخل سے بچو، دوسروں پر ظلم اور زیادتی کی وجہ سے ہی پہلے قومیں ہلاک ہوئے ہیں جن لوگوں نے لوگوں کی خون بہائے۔ بخیل ایمان کی منافی چیز ہے، جو ایمان والے ہیں وہ کبھی بخیل نہیں ہو سکتے ہیں۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Maulana Habibullah Ruhani Official. اور پھر میدان جنگ میں میرے دوستوں ان کا جو سلوک تھا، ان کی جو قربانی تھے میدان جنگ کے اندر، دیکھو اپنے ایک دوسرے کو ترجیح دینا، ان لوگوں کی بڑے مشہور واقعہ ہے میرے دوستوں، بڑے مشہور واقعہ ہے۔ اور یہ مشہور ہو کہ بھائی پانی کی پیاس لگی ہے ان کو، تو وہ کہنے لگا مجھے نہیں، میرے آگے والے کو دے دو۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ مجھے ضرورت نہیں ہے، میرے آگے والے بھائی کو پلا دو۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ مجھے نہیں ضرورت ہے، میرے آگے والے بھائی کو پیش کر دو، مجھ سے زیادہ ضرورت مند وہ ہے۔ پانی کی پیاسے، وہ پیاس سے میرے دوستوں پیاسے رہ گئی، تمام تر صحابی پیاسا رہ گئے، کسی کو پانی نصیب نہیں ہوا، سب اللہ کی راہ پر شہید ہو گئے۔ لیکن پھر بھی اپنے بھائیوں کے ایک دوسرے کے اوپر ترجیح دیتے رہے، اپنے ایک دوسرے کے اوپر ترجیح دیتے رہے۔ لیکن آج ہم مسلمان میرے دوستوں، آج پاکستان نہیں، بر صغیر کی جتنی مسلمان ہیں، پوری دنیا کی مسلمان، آپ دیکھو آپ کیسے سلوک کرتے ہو۔ اب مسلمان بھائی ایک دوسرے کو دباتے ہو، مسلمان بھائی ایک دوسرے کو لوٹتے ہو، مسلمان بھائی ایک دوسرے کی جو ہے نا جائیداد میں ڈھکا ڈالتے ہو، مسلمان بھائی یتیموں کے حق کو مار کے کھاتے ہو، مسلمان بھائی دوسروں کے ساتھ فراڈ کر کے تم کھاتے ہو، دوسروں کو دھوکے دے کر دوسروں سے کھاتے ہو۔ تم جب موقع مل جائے تمہیں چیزوں کی قیمتیں تم بڑھا دیتے ہو، جب تمہیں موقع مل جائے تم ہر قسم کی چیزیں کر کے دکھا دیتے ہو۔ لیکن اللہ کی سچے بندہ بھی ہے، آج پاکستان سیلاب زدگان کے لیے ہمارے کراچی میں ہیں اور فیصل آباد میں اور دیگر علاقوں کے اندر لوگ اتنی بھرپور انداز سے تعاون مدد کی ہے، جو سچے ایمان والے ہیں، جن لوگوں کے اندر اللہ نے ایمان کو راسخ کر دی ہے، جو امت محمدی ہے میرے دوستو، کس قسم کی قربانی ان لوگوں نے دی ہے دیکھ لو۔ اور بہت سارے لوگوں کو ایسے بھی دیکھو جو کسی سیلاب زدگان کی فکر جن لوگوں کی دلوں کے اندر نہیں ہے، ایسے بھی ہے اور وہ موقع تلاش کرتے ہیں میرے دوستوں۔ اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں اپنا دل کھل کے ان کے ساتھ میں تعاون کی ہے، اپنا دل کھل کے ان کے ساتھ میں مدد کی ہے، اپنے کبھی کوئی تو خیمہ لے کے جا رہے ہیں۔ آپ دیکھو جتنی دینی جماعتیں ہیں، کتنے بڑھ چڑھ کر حصہ لینے والے تمام جماعتیں ماشاءاللہ، جتنی انجمنیں ہیں یہاں، جتنے رفاعی ادارہ ہے، کتنی بڑی بڑی خدمت کی ہے، میں ان کی شکر ادا کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت ان کی دولتوں میں اور اضافہ فرمائے، ان کو خدمت کرنے کا اور موقع عطا فرمائے۔ اور میرے دوستوں ہمارے فوجیوں کو دیکھو، فوجی جوانوں کو دیکھو، ہمارے پاکستانی فوجی جوانوں نے اللہ اکبر، کبھی ہیلی کاپٹر سے، کبھی کسی کو جو ہے نا ریسکیو کر رہا ہے، کبھی اپنے جو ہے نا اسٹیمر کے ذریعے سے ان کو ریسکیو کر رہا ہے میرے دوستوں، کبھی کسی حالت میں، اور پھر خیمے بنا دی ہے میرے دوستوں ان کے لیے، کتنی سارے قربانیاں یہ دے رہے۔ آج کچھ لوگ ان کی بارے میں بھی برا بھلا کہنے لگتے ہیں۔ اللہ توبہ، یا اللہ توبہ، ایسے لوگوں کو یا اللہ توبہ کی موقع عطا فرما دے، ایسے لوگوں کو یا اللہ حفاظت فرما، اور اس قسم کی زبان استعمال کرنے سے یا اللہ ان کو بچا لے۔ اور ان کی بارے میں جو لوگ اس قسم کی باتیں کرتے ہیں، جو اتنا بڑے قربانی دینے والے، یا اللہ اس قسم کی لوگ اگر ایسے اپنے حرکتوں پر رہے یا اللہ تو اس کو کبھی معاف نہیں کرنا ہے میرے دوستو۔ پھر فرمایا بخل کی بارے میں اللہ نے فرمایا وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ اور جو کوئی اپنے نفس کی بخل سے بچا لیا گیا، اپنے نفس کی بخل سے بچا لیا گیا میرے دوستو، یہ بخیل لوگ، تو یہ یقین جانو فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، تو یہ لوگ کامیاب ہے۔ بخلاتی اتنی بڑی چیز ہے بخیل، کہ اتقوا الظلم والبخل، لوگوں ظلم اور بخل سے بچو۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد مبارک ہے، اتقوا الظلم والبخل، لوگوں ظلم اور بخل سے بچو، دوسروں پر ظلم اور زیادتی کی وجہ سے ہی پہلے قومیں ہلاک ہوئے ہیں جن لوگوں نے لوگوں کی خون بہائے، ان کی اموال پر قبضہ کیا، اس دنیا میں بھی اللہ نے تباہ کی ہے، آخرت میں اللہ ان کو جہنم کی
दर्दनाक अजाब में इनको डालेंगे। इसी तरह हिर्स और बुखल में तबाकून बीमारी है। फरमाया कि इससे बचो, वरना ये तुम्हें भी हलाक कर देगा। हजरत अबू हुरैरा, हजरत साद बिन जुबैर रजी अल्लाह तआला अन्हु की रवायत में कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया, याद रखो जो शख्स अल्लाह के रास्ते में जिहाद के लिए जा रहा है, यह तबलीग दिन की मिशन पर है, ये इल्म हासिल करने के लिए अल्लाह के अपने घर से निकले हैं, या हज और उम्रा की सफर पर है, तो और फिर उसकी चेहरे पर रास्ते की गुर्द गुबार पड़ जाते हैं, तो फरमाया अल्लाह के रसूल ने कि इनकी गुर्द गुबार ना दोज़ख का, इनकी गुर्द गुबार क्या है, और इनकी गुर्द गुबार और दोज़ख का धुआं कभी एक जगह इकट्ठा नहीं हो सकता है। मतलब कि जिस शख्स की चेहरे पर अल्लाह के रास्ते में चलते हुए गुर्दुबार पड़ेगा तो वह कभी भी दोज़ख में नहीं जाएगा, कभी भी वो दोज़ख में नहीं जाएगा। आज मेरे दोस्तों बहुत सारे फैशन वाले लोग, अल्लाह अकबर, कोई अल्लाह वाले, उनकी चेहरा में गुर्दुबार हो, उनकी कामीज में गुर्दुबार हो, वो एक गठरी लेके चल रहे होती है मेरे दोस्तों, जिस्म गंदे है और उसमें मिट्टी से भरे हुए हैं, और फिर वो घिन करने लगते हैं। बोले है मौलवी के देखो क्या है ये, कि इनकी हुलिया क्या है, क्या बना ली है। अगर तुम उसको बोलो कि भाई जरा मुझे आगे बढ़ा दो, और वो अगर बड़ी नवाबगिरी अपना दिखाने के लिए बोले नहीं 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 मैं जा रहा हूं। अरे क्या हुआ भाई, ये अल्लाह की बंदे, अरे जहन्नम की आग इसके ऊपर हराम है, अल्लाह ने जहन्नम की आग को इसके ऊपर हराम कर दी है। ये गुर्द गुबार वाले, अल्लाह की दीन पर तबलीग करने वाले, दीन की तबलीग करने वाले, दीन की मुबल्लिग है, इलाही कलिमतुल्लाह के लिए बुलाने वाले हैं, अल्लाह की तरफ बुलाने वाले, खैर की तरफ बुलाने वाले लोग। फिर वमन अहसनु कौलन मिम्मन दआ इलल्लाह व अमिल सालिहन व क़ाला इन्ननी मिनल मुस्लिमीन। अल्लाह ने फरमाया वल्तकुम मिनकुम उम्मतन यदऊना इलल खैर यअमुरूना बिल मारूफि व यनहौना अनिल मुनकर। फिर फरमाया कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास यअमुरूना बिल मारूफि व यनहौना अनिल मुनकर फौलाइका कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरूना बिल मारूफि व तनहौना अनिल मुनकर व तुमिनूना बिल्लाह। इनके बारे में अल्लाह ने फरमाया कि ये गुर्द गुबार भी हो, इल्म सीखते हुए, अल्लाह की राह पर दावत देते हुए, दीन की दावत देते हुए, दीन की तबलीग करने के लिए जब निकले हैं, इनकी चेहरा पर जो गुर्द गुबार है कि जहन्नम की आग इनके ऊपर हराम है। आपने ये भी फरमाया कि जिस शख्स के कल्ब में ईमान मौजूद हो, वो कभी भी बखल, उनके अंदर कभी भी बखल दाखिल नहीं हो सकता है, बखीलाती, वो बखील नहीं हो सकता है। बखील ईमान की मनाफी चीज है। जो ईमान वाले हैं वो कभी बखील नहीं हो सकते हैं। आज मुसलमान इतनी मालो दौलत, इतनी बड़ी ताजिर और तुज्जार होने के बावजूद भी मुसलमान दूसरे मुसलमान भाई की फिक्र नहीं है उनकी दिलों के अंदर। कैसे ईमान वाले हैं मेरे दोस्तों, आप देख लो, हमारे पाकिस्तान में देख लो नजारा। आए मेरे नौजवान भाइयों, देखो आप, पूरे पाकिस्तान सैलाब जदगान में डूबे हुए 3, 3.5, 4 करोड़ लोग, हजारों लाखों घर लोगों को तबाह हो चुके हैं। लाखों लोग अब कश्मकश में हैं, इंतहाई मुश्किलात में हैं। ना खाने के लिए खाना है, ना पीने के लिए पानी है, ना इनके लिए दवाई की इंतजाम है, ना इनके घर की इंतजाम है, ना इनके खेमों का इंतजाम है। आज तुम अय्याशियां कर रहे हो मेरे दोस्तों, आज तुम बड़े बड़े प्रोग्रामें और बड़े बड़े जो है ना, जो बड़े बड़े जलसों में जो है अपने वक्त को मसरूफ कर रहे हो। ये साहिब ज़ादगान के लिए कौन सोचेंगे कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि ये भी एक बखील की अलामत है कि जो लोग अपने ईमान होते हुए उनके अंदर अगर बखील की एक जर्रा बराबर भी आ जाए तो ईमान वाले नहीं है। ईमानदार कभी भी, ईमानदारों के दिलों के अंदर कभी बखलाती दाखिल नहीं हो सकता है। मतलब ये कि सच्चे ईमानदार के दिल में बखल नहीं होता है। तो फरमाया जिसको बखल से बचाया गया तो ऐसे लोग आखिरात में कामयाब होंगे, और जो बखल से नहीं बचा है वो आखिरात में भी नाकाम है। और उनमें कौन है? अंसार और महाजरीन दोनों गोरों शामिल है, जो बखील से भी बचे हुए हैं, जो जुल्म से बचे हुए हैं। अल्लाह ने जुल्मत से भी उनको बचाया और फिर बखीलाती से भी अल्लाह ने बचाया। अपना दिल खोलकर अपना महाजिर भाइयों के लिए, महाजरीन के लिए,
مدد کی ہے، ان کی خدمت کی ہے، ان کی ساتھ اچھے سلوک کی ہے، اپنے گھروں سے حصہ دی ہے، ایک حصہ اپنا گھروں کا تقسیم کر دی ہے، اپنا باغاتوں میں حصہ دی ہے، اپنا جائیداد میں حصہ دی ہے، اپنے مالوں میں حصہ دی ہے، اپنے کھیتیوں میں حصہ دی ہے، اپنے فصلوں میں حصہ دی ہے، تمام تر چیزوں میں، پھر تجارت ان کو سکھائی ہے، تجارت میں ان کو سہارا دی ہے، ہر قسم کی مدد ان لوگوں نے یا انصار بھائیوں نے کی ہے۔ اللہ رب العزت نے یہ انصاروں کے بارے میں بیان فرمایا، یہ انصاریوں کی کیا سلوک ہے آپ دیکھ لو۔ آج اگر مسلمانوں کو سیکھنا ہے تو یہ انصاری بھائیوں اور مہاجرین سے سیکھ لے کہ کیسے سلوک کرنا چاہیے، مسلمان ایک دوسرے سے ہمدردیاں کیسے کرنا چاہیے، ایک دوسرے کے لیے کیسے ہمدرد بننا چاہیے، ایک دوسرے کے لیے کیسے خدمت کرنا چاہیے، ایک دوسرے کے لیے کیسے قربانی دینا چاہیے، ایک دوسرے کے لیے کیسے ایثار ان کی ساتھ قربانی دینا چاہیے۔ تو لہذا اب جو ہے ان کو سمجھنا چاہیے، یہ لوگ اس کی بارے میں غور کرے، اس کی بارے میں فکر کرے، اس کی بارے میں تدبر و تفکر کرے۔ اللہ رب العزت ان لوگوں کو عقل سلیم عطا فرمائے، ان مسلمانوں کو، تاکہ یہ سمجھ سکے، اللہ ان کو سمجھنے کے بھی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔